جنتی دروازے کا بھی بتا دیں، بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی۔ بالکل، اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں۔ اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، اور پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتہ چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں۔ تو آج پتہ چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے، اس نے بھی اظہار کروایا، تو اس نے آ کر چند اس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ کیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئے؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں ہے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرما رک جا پھر۔ فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرما بابا کے بارے میں کیا کیا؟ کہنا تو مسلمان لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ پیر سے۔ اچھا، فرما مسلمان ہے بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل، بلکہ کامل ہے؟ کہا بالکل۔ فرما مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باب ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے ہیں، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل قرآن ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ وہ اصل بات یہ ہے، میں علامہ اکرام صاحب کی توجہ چاہوں گا، جس طرح آلو بخارے کا آلو سے تعلق نہیں نہ ہوتا، اسی طرح کئی لوگوں کا حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کہہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جیسے لوگ لکھ رہے تھے یونانی دعا خانہ، بھائی یونانی دعا خانہ اس کا یونان سے تعلق ہی نہیں ہے، پرلے درجے کا جاہل بیٹھا ہوا نام کو کیش کر رہا۔ اسی طرح کئی لوگوں کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، ٹائٹل کو لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ تاجدار گولڑا نے ایک مسئلے میں بات سمجھا دی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حوالہ کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو میں نے پڑھا تھا مجھے مستحضر ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ یہ آپ کے قدم والا دروازہ۔ اور یہاں پر یہ جب سیدی امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، یہ ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل یہ چلتا رہا ہے، اور یہ منقول بھی ہے، معروف بھی ہے، اور معمول بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اتنی بات منقول و معروف و مشہور و معمول بیاہ ہو تو پھر ہم اس کا کیسے، ویسے بھی قبر جنت کا باغ ہے تو اس دروازے کو جنتی دروازہ کہنے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ویسے بھی ضمنی معاملات ہوتے ہیں نا، ضمنی معاملات ہے، یہ کوئی عقائد کی اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور اولیاء کو مانتا ہے اس کی عقائد ٹھیک ہے تحسو پہ، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دروازے کی وجہ سے تم اولیاء کے دشمن بن جاؤ اور جو جاتے ہیں ان کو مشرک بنا دو، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ کیا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا، ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر۔ پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گئی۔ پھر یہ تو قطعی جنتی، پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی، پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی۔ جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت۔ میں بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا۔ بھائی تو کعبے میں دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا۔ کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے۔
क्योंकि कानूनन तो वो मुसलमान था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला है, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में से दफन किया। तो अब क्या जी, वो चूंकि मदीने में दफन हुआ, आपने जनाजा भी पढ़ा दिया, तो इसके वजह से बख्शा जाएगा? कुरान ने कहा सबसे निचले दर्जे में होगा। नबी का जनाजा पढ़ाना, नबी का थूक मुबारक, नबी का कुर्ता मुबारक कोई नफा नहीं दे सका। तो तुहाड़े बिस्ती दरवाजे ते सब बढ़ाए बढ़ुए ने अपने। हाँ, दुनिया में एक जगह है जिसे जन्नती टुकड़ा कहा गया है, वो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। लेकिन उसमें यह नहीं है कि जो इसमें आ गया वो जन्नती हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है ये है तो उनको कहेंगे फलाने तुहाड़े जो दूसरे मुखालिफ बुजुर्ग ने होते उत्थे गए हुए ने, कहेंगे नहीं वो तो भावें जितने मर्जी टुर जाए नहीं होएगा। तो उनका तुहाड़े भी जितने मर्जी टुर जाए इंज नहीं होता, ठीक है ना, नहीं मानने के लिए तैयार ना। इधर से जितने हमारे सियासी लीडर, फौजी लीडर बाकी जाते हैं, वो बैठे ही रियाजुल जन्ना में होते हैं, उनके लिए रियाजुल जन्ना खाली करा दिया जाता है। भाई उधर चौकड़ी मार के भी कोई बैठ जाए, जन्नती तो नहीं होगा, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप वहां जाएं, इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कब्र रसूल से लेके मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर उमर की कब्रें जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन इसके अंदर दाखिल होने से कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगा। अहमद बरेलवी साहब ने एक शेर लिखा है, जन्नत में आकर नार में जाता नहीं कोई, उन्होंने इसी के ऊपर शेर किया। वो जब वो जन्नतुल बकी उसमें बैठे ना रियाजुल जन्ना में, तो उन्होंने कहा कि जब हदीसों में हमने सुना जो एक दफा जन्नत में चला जाएगा दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं एक बार जन्नत में आ गया हूं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। तो ये शेरों तक तो बात ठीक है, वरना तुहाड़े सियासी लीडर जिन्होंने तुम इवें गालां कढ़दे हो दिल विच, वो तो सारे उधर जाते हैं, वो तो काबे के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, तो कब्र रसूल के लिए उनको भी अंदर लेके जाया जाता है। कहता नहीं वो नहीं जाएंगे, तो तुम भी नहीं जाओगे भाई, कोई भी नहीं जाएगा। इस तरीके से कोई जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं, ठीक हो गया।